السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے تو میری ایک اپیل یہ ہے کہ آپ اس سیریز کو مومن سماج کے ہر آدمی تک پہنچا دیجئے، اس لیے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مومن سماج کے ایک فرد کو اپنی تاریخ یاد دلائی جائے کہ ہم کس قوم کے بیٹے ہیں، تاکہ ہمارے لیے آئندہ کے زمانے میں بھی دین کی قربانیاں دینا آسان ہو جائے۔ اس لیے اگر 1000 لوگ بھی سنتے ہیں اور ایک آدمی ایک تک پہنچاتا ہے تو وہ دوسرے 1000 ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بطور خاص یہ سیریز تو آپ مومن سماج کے ہر فرد تک پہنچانے میں ہماری مدد کر ہی دیجئے۔ بہرحال ایپیسوڈ نمبر 16 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کو کن کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا۔ اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ جب حضرت مسلسل محنت کرتے رہے، مخالفین کی طرف توجہ کیے بغیر، مخالفین کے سامنے دیکھے بغیر، تو دینداری کا ماحول اس مومن سماج میں عام ہونے لگا۔ لوگ اصلی دینداری کی طرف آنے لگے، لیکن لوگوں کا تو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن جو لوگ دینداری کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جو خود بھی اصلی دین پر عمل نہیں کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ لوگ بھی ان بھکتی کے ساتھ ہمارے پیچھے چلتے رہے تاکہ ہماری دکان جاری رہے، ان کا بڑا نقصان ہو رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے نوابوں سے کان بھرنا شروع کیے، نوابوں سے ساز باز کرنا شروع کی، تاکہ نواب کے ذریعے سے، چونکہ نواب یہاں حکومت کر رہا تھا، تو نواب کے ذریعے سے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی محنت کو بند کرایا جائے۔ انہوں نے تو خود محنت کر کے دیکھ لیا، لیکن حضرت نے ایک نہ سنی، تو اب دوسرا پیترا آزمایا کہ نواب کے ذریعے سے یہ کوشش کی جائے۔ چنانچہ نواب سے مل کر کے انہوں نے کہا کہ نواب صاحب، یہ مولوی نذیر میاں کو ہمارے علاقے سے نکال دو، جلا وطن کر دو، تاکہ یہاں جو ہماری رسم و رواج چل رہے ہیں وہ چلتے رہے، اور پتہ نہیں یہ کہاں سے نیا دین لے کر کے آئے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں اب نواب اور بادشاہ دونوں اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ان کی تعریف کر دو اور بعد میں اپنے مطلب کی بات کہہ دو، تمہارا کام ہو ہی جائے گا۔ چنانچہ نواب نے بھی تیاری کر لی اور ایک لیٹر باہر نکال دیا کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کو نکال دیا جائے شہر سے باہر۔ اور اس وقت جو نواب تھے، نواب شیر محمد خان، انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا، لیکن ان کے جو نائب تھے نواب طالع محمد، انہوں نے نواب شیر محمد کو کہا کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مولوی نذیر میاں نے کیا کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ وہ تو ایک عالم مشکل سے پالنپور کو ملا ہے اور آپ اس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہو۔ چنانچہ نواب شیر محمد کا دماغ پورا ٹھکانے آیا اور انہوں نے وہ خط کو پھاڑ دیا اور یہ دین کے ٹھیکیداروں کی یہ اسکیم فیل ہو گئی۔ اب جب ایک اسکیم فیل ہو گئی تو انہوں نے دوسری چال چلنا شروع کیا۔ اس وقت حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ اپنے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کو بہشتی زیور پڑھاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب ہے بہشتی زیور، تو وہ بہشتی زیور پڑھاتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی تھی۔ چونکہ اس میں مسائل بھی بہت اچھی طرح بیان کیے گئے ہیں، اور آج بھی ہمارے مومن سماج کے جو مکاتب ہیں ان میں آخری جماعتوں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اب لوگوں نے، دین کے ٹھیکیداروں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا ہم نواب سے کہتے ہیں کہ نواب صاحب آپ ایک آرڈر جاری کرو کہ مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ اس بہشتی زیور کو بند کر دے۔ لیکن اس دین کے ٹھیکیداروں نے سوچا کہ جب نواب یہ حکم باہر نکالیں گے تو مولوی نذیر میاں مانیں گے نہیں، تو ہمارے لیے ایک موقع ہاتھ آ جائے گا کہ دیکھو مولانا نذیر میاں نواب کی بات نہیں مان رہے، اس لیے نواب صاحب آپ ان کو نکال دو۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے نواب کے کان بھرے کہ آپ ایک لیٹر باہر نکالو جس میں بہشتی زیور پر پابندی لگا دو، بین کر دو۔ چنانچہ نواب ہوتے ہیں، نواب شیر محمد خان نے ایک لیٹر باہر نکالا کہ آپ بہشتی زیور کو بند کر دیجئے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ جب مولوی نذیر میاں صاحب کے سامنے یہ بات جائے گی تو وہ مانیں گے نہیں اور نواب کی مخالفت کریں گے، تو نواب کو موقع ملے گا شہر سے نکالنے کا۔ لیکن اللہ والے ہوتے ہیں، وہ چالوں کو بہت پہلے سے پہچان جاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ جب یہ خط
حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ کے پاس پہنچا کہ نواب شیر محمد خاں کا یہ حکم ہے کہ آپ بیشتی زیور کو بند کر دو۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ حضرت نہیں مانیں گے، لیکن چال الٹی پڑ گئی۔ حضرت نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اور یوں کہہ کہ حضرت نے فوراً سگنیچر کر دیا، ٹھیک ہے بیشتی زیور کوئی آسمانی کتاب تو ہے نہیں، ہمیں تو مسئلے مسائل دین کے پڑھانے ہیں، وہ نہیں تو کوئی اور کتاب ہم نصاب میں داخل کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت بخوشی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں بیشتی زیور کو آج سے نہیں پڑھاؤں گا، دوسرے جو مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں وہ پڑھاؤں گا۔ اب نواب کا منہ پھیکا پڑ گیا، جو دین کے ٹھیکیدار تھے وہ پھیکے پڑ گئے کہ حضرت نے تو بلا جھجک دستخط کر لی، اب ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی۔ حضرت دوسرے مسائل کی کتابیں پڑھانے لگے، لیکن الٹا نواب کو مار پڑی اور اس دین کے ٹھیکیداروں کو مار پڑی۔ کیوں؟ جب نواب نے بیشتی زیور پر پابندی لگائی اور حضرت نے بیشتی زیور کو بند کر دیا، اور حضرت کہتے بھی تھے کہ بیشتی زیور قرآن نہیں ہے، اگر بیشتی زیور کی جگہ قرآن کو بند کرنے کا حکم ہوتا تو میں بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا، لیکن بیشتی زیور ایک بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ نہیں تو کوئی اور صحیح۔ لیکن نواب کو مار یہ پڑی کہ نواب کے نام پر خطوط آئے، مضامین لکھے گئے پورے ہندوستان سے کہ آخر آپ نے ایسی بہترین کتاب کو بین کیوں کیا؟ اگر آپ کو کوئی شک ہے، آپ کو اس کتاب میں کوئی کمزوری لگ رہی ہے، اگر وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مسائل کے خلاف ہے، تو آپ ان کے مصنف حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو ابھی زندہ ہیں، آپ ان کے پاس جا کر کے ڈسکس کر لیجئے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کتاب تو پڑھانی چاہیے، اور آپ اس کو بین کر رہے ہیں۔ تو خوب نواب کی مذمت کی گئی اور نواب کو ڈانٹا گیا کہ آپ نے آخر یہ بین کیوں کر دیا۔ اور جب بڑے بڑے علماء کی طرف سے ایسے خطوط آئے، اور بمبئی کے جو مومن سماج کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مسئلہ دریافت کیا، ایک استفتاء لکھا اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو وہ مسئلہ لکھ کر بھیجا کہ بھئی کیا بیشتی زیور کو بند کرنا چاہیے؟ کیا بیشتی زیور ایسی کتاب ہے؟ کیا اس میں اہل سنت والجماعت کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ ان علماء نے اس فتوے کا اس مسئلے کا جواب یہ لکھا کہ نہیں، بیشتی زیور کو تو پڑھانا چاہیے، بچوں اور بچیوں کی تربیت اس کے ذریعے سے بہت اچھی ہوتی ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے، اس کے مطابق ہے۔ خلاصہ یہ ان علماء نے جو اس مسئلے کا جواب لکھا، اس میں بیشتی زیور کی تعریف کی، توصیفی کلمات لکھے۔ اب یہ جو فتاوی آئے بیشتی زیور کے حق میں، تو اس مومن سماج کے جو لوگ تھے بڑے بہادر اور بڑے دراندیش لوگ تھے، انہوں نے اس کو کتاب کی شکل دے دی اور اس کا نام رکھا فتویٰ علماء معتبر بجواز بیشتی زیور۔ بیشتی زیور کے جواز کے حق میں معتبر علماء کے فتاویٰ، اور اس کو بھی کتابی شکل میں لکھ کر کے شائع کر دیا، تو اور زیادہ نواب کی مذمت ہونا شروع ہوئی۔ اب جب نواب نے کیا کہا؟ نواب نے کہا مولوی نذیر میاں مجھ سے معافی مانگے تو پھر میں بیشتی زیور کی اجازت دے دوں، لیکن حضرت نے کہا کوئی معافی نہیں ہوگی، میں تو بیشتی زیور کی جگہ دوسری کتابیں پڑھاتا ہوں، وہی پڑھاتا رہوں گا۔ چنانچہ یہ چال بالکل فیل ہو گئی، الٹا نواب کی مذمت ہو گئی، نواب پر پریشر پڑا۔ دین کے ٹھیکیداروں نے جب یہ چال فیل ہو گئی تو نواب سے کہا پھر کہ مولوی نذیر میاں بیشتی زیور کی جگہ جو کتابیں پڑھاتے ہیں اس کو بین کرا دو۔ تو نواب نے الٹا دین کے ٹھیکیداروں کو ڈانٹا اور کہا تمہارے ایک کتاب بین کرانے کے چکر میں، تمہارے کہنے کی وجہ سے میں نے بیشتی زیور بند کر دی، اور پوری دنیا بھر میں، پورے ملک ہندوستان میں میری مذمت ہو رہی ہے، میرے خلاف فتاویٰ لکھے جا رہے ہیں، مجھے اتنی ڈانٹ مل رہی ہے، اور اب تم چاہتے ہو کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے میں دوسری کتابیں بھی بین کر دوں۔ ایسا نہیں ہوگا، تمہارے چکر میں اپنی عزت کیوں خراب کروں؟ ایسا کہا۔ اب جب نواب ناراض ہو گئے اس دین کے ٹھیکیدار سے، تو ظاہر بات ہے حکومت ناراض ہو تو دین کے ٹھیکیداروں کی دکان انہی کے ذریعے سے زیادہ چلتی تھی، تو پھر یہ جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جو بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار تھے، ان کو بالآخر رسوائی کی وجہ سے پالنپور چھوڑنا پڑا اور دوسرے علاقوں میں وہ چلے گئے، اور جو چھوٹے موٹے دین کے ٹھیکیدار تھے وہ بھی چھپ گئے، باہر نہیں آ سکے۔ اور جو نواب صاحب تھے، یہ نواب کو بھی اسی دوران ہمارا ملک
آزاد ہوا، آزادی کی وجہ سے نوابوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے، ہم نے پچھلے 4-5 ایپیسوڈ سے دیکھا کہ حضرت کا جو زندگی کا کانٹوں بھرا سفر تھا، حضرت نے کتنی مشقتیں برداشت کی، حضرت نے کتنی محنتیں برداشت کی۔ ان محنتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت جنگ جیت گئے، پالنپور کو اور پورے علاقے کو نوابوں سے بھی چھٹی مل گئی۔ اللہ نے انتظام کیا، اور یہ جو دین کے ٹھیکیدار تھے، جو لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے چلا کر اپنی دکان چلانا چاہتے تھے، اللہ نے دین کے ٹھیکیداروں کو بھی یہاں سے باہر نکال دیا کہ تم چلے جاؤ کہیں اور مومن سماج کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ بہرحال یہ بہت بڑی قربانی ہے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی۔ ایصال ثواب کیجئے۔ اس سیریز کو ایک اپیل یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچائیے۔ واٹس ایپ گروپس آپ کے پاس ہو، جو آپ جہاں بھیج سکتے ہو وہاں آپ پہنچا دیجئے، تاکہ مومن سماج کو اپنی تاریخ یاد آئے اور آئندہ کے لیے ایک محنت کرنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو۔ اسی شوق کے ساتھ اس عاجز نے اس سیریز کو شروع کیا ہے۔ آپ ہماری اس کام میں آگے پہنچانے میں مدد کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔